أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. یہ سورہ رعد ہے، سورہ 13 ہے، پارہ 13 ہے، آیات 14 ہے. تو آج اس پر بات کر لوں گا. آج کل شیعہ و سنی میں جتنے بھی فرقے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور دوسرے بزرگوں کو مصیبت کے وقت اس کو غیبانہ آواز دیتے ہیں اور پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے نعرہ حیدری یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث الاعظم دستگیر مدد. ہمارے پشین کے عوام جو ہے وہ یہ آواز لگاتے ہیں یا دارونکا یا یوسف نکا یا شیخ فریض یا ملا عثمان. تو ایسے لوگوں کے متعلق آج آپ کو اللہ کا کتاب سے رب کا فتویٰ دکھاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے متعلق رب کائنات نے کیا فتویٰ لگایا ہے. تو آئیے سنتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت، خوشی کے وقت، تو میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کا فتویٰ ہے لہو دعوت الحق. اسی اللہ کو پکارنا جو ہے حق ہے، اسی کے نام کے ساتھ پکارنا یا اللہ مدد پکارنا توحید ہے. اس کے علاوہ جو آواز لگاتے وہ شرک ہے اور کفر ہے. والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. اور وہ لوگ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، اور وہ لوگ جو اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلانا بابا مدد، وہ ان کی کچھ نہیں سنتے اور نہ ان کا کچھ جواب دیتے ہیں اور نہ ان کی کچھ سوال قبول کر سکتا ہے، مگر اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پلا دے تاکہ اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ
اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بندہ ہے کنویں پہ کھڑا ہے اور ہاتھ پھیلایا ہوا ہے کہ اے پانی میرے ہاتھ میں آ جا، میں بہت پیاسا ہوں، میں پیاس سے مرتا ہوں، آپ کچھ اوپر آ جائے تاکہ میں اپنے منہ سے آپ کو پی لوں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے، عقل ہے کہ پانی کا نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ عقل ہے، نہ دل ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اوپر آ سکتا ہے خود بخود۔ تو اسی طرح یہ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ پکارتے ہیں، تو اللہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے ابھی نہ پاؤں کام کر سکتا ہے، نہ پاؤں ہے، نہ ہاتھ کام کر سکتا ہے، نہ ابھی ہاتھ ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھیں، کچھ بھی نہیں، وہ مٹی نے کھا لیا ہے۔ ان کی اگر مسلمان ہے تو ان کی روحیں جنت میں ہے، اگر کافر مشرک لعنتی پیر ہو تو ان کا روح جو ہے جہنم میں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کا فتویٰ سن لو، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی پکار بے اثر اور ضائع ہے۔ تو اس آیات نے معلوم کر دیا کہ یہ جو پکارتے یا رسول اللہ یا علی مدد، ان کی یہ پکار نہیں مگر ان لوگوں کی جو کافر ہے اور گمراہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے ان ہستیوں کو مت پکارو، ان کی راستے کو اختیار کرو، اللہ کا کتاب کو سیکھو، سمجھو۔ جس طرح پانی آپ کی آنکھ تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح چاہے انبیاء کرام ہو، اولیاء کرام ہو اور پیر ہو، وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتا ہے، نہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، مگر اس وقت آپ کی پکار جو ہے، آپ کی ان کو آواز دینا جو ہے، یہ آواز کفر ہے، یہ پکارنا کفر ہے اور شرک ہے، اور آپ بڑا گمراہ ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اللہ کے واسطے اللہ کو پکارا کرو، وہ جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ آپ کے پیر، آپ کے انبیاء کرام سب مر چکے ہیں، وہ جنت میں ہیں، اور جو پیر ہے، گمراہ پیر گزرے ہوئے ہیں اور تصوف کے لوگ ہیں، وہ تو جہنم میں ہوں گے، وہ آپ کی پکار سے غافل ہے، وہم عن دعائہم غافلون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔